ہم ذرا بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی کراچی جناب منم ظفر خان صاحب. اور یہ معاملہ ایک ایسا ٹریجک ہے, ایک ایسی ٹریجڈی ہے, ایک اور سانحہ کراچی میں رونما ہونا. اس کی وجوہات کیا ہیں اور آگے کیا ہوگا؟ ظاہر ہے اس معاملے پہ سیاست کرنا تو ایک الگ چیز ہے, لیکن معاملے کا حل تلاشنا تاکہ مستقبل میں ایسا واقعہ نہ ہو, یہ بڑا ضروری ہے. منم صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ذرا اگر آپ ہمیں سمجھا سکیں تو اس واقعے کی کئی جہتیں ہیں. آگ لگنا اپنی جگہ ایک بڑا مسئلہ, آگ لگنے کے بعد گاڑیوں کا وہاں نہ پہنچ پانا ایک بڑا مسئلہ, وہاں پر بلڈنگ پلان کا فائر فائٹرز کے پاس نہ ہونا ایک بڑا مسئلہ, بلڈنگ کے اندر فائر ایکسٹنگوشر کا نہ ہونا ایک بڑا مسئلہ, اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر کوئی الارم نہ ہونا, نکلنے کے راستے بند ہونا. جتنی بات کی جائے کم ہے. ہوا کیا اتنا بڑا سانحہ, کیسے ہو پایا یہ؟ دیکھیے جی, آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. اچھا دیکھیں جی, آپ نے جو بات کی ہے, خود بہت سے سوالات کے جوابات تو مل گئے ہیں کہ فائر ایکسٹنگوش کا نہ ہونا, بلڈنگ پلان کا موجود نہ ہونا, اور اسی طرح جو ایگزٹ کے معاملہ تھا, ایگزٹ کا ظاہری بات ہے جو صورتحال پیش آتی ہے ایسے موقع پر, اس کے نتیجے میں اندھیرا ہونے کے نتیجے میں لوگوں نے ایگزٹ بھی شاید جو ہے وہ لوگ ایگزٹ تک بھی نہ پہنچ پائے. یہ ساری وجوہات ہیں, لیکن سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ دیکھیں جی, ہمارے جو ادارے ہیں شہر کے وہ کیا کر رہے ہیں. اگر بلڈنگ کوڈ موجود ہے جس کے تحت پروسیجرز بنے ہوئے ہیں, آپریٹنگ پروسیجر بنے ہوئے ہیں, تو ان پر کتنا عمل درآمد کرایا جاتا ہے. فائر فائٹنگ سسٹم آیا بلند و بالا عمارتوں کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے, اور فائر فائٹنگ سسٹم اگر لگا ہوا ہے تو اس پر اس کا آڈٹ کتنا کیا جاتا ہے, اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو این او سی کیسے دے دی جاتی ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی طرف سے. اب اگر کراچی میں 75 سے 80% عمارتوں میں فائر فائٹنگ سسٹم موجود نہیں ہے, تو یہ عمارتوں کو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ عمارتیں تو پھر ایک خطرناک وہ ہیں نا, کہ جو کسی بھی وقت آگ کی لپیٹ میں آ جائیں, تو کوئی متبادل موجود نہیں ہے لوگوں کے پاس. یعنی دیکھیں نا, کوئی وینٹیلیشن کا نظام کوئی موجود نہیں ہے, اسی طرح ایگزٹ نہیں ہے, الارم سسٹم موجود نہ ہو, تو ظاہر بات ہے اگر یہ ساری چیزیں موجود نہیں ہوں گی, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا, جن اداروں کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے وہ کام نہیں کر رہے ہوں گے, اس کے نتیجے میں یہ حادثات. اور یہ پہلا حادثہ بھی نہیں ہے, ہم دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے ارشی سینما کا واقعہ ہوا, آر جے مال کے اندر آگ لگی, اسی طرح جو ہے وہ کوآپریٹو مارکیٹ کے اندر آگ لگی, اور پچھلے 1.5 سال میں کم و بیش تقریباً 2,500 سے زائد واقعات پیش آ چکے ہیں. تو ایسے میں تو آپ دیکھ لیں ہمارا پر جو جیل روڈ پہ جو واقعہ پیش آیا تھا, ایک شاپنگ سینٹر میں آگ لگی تھی, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ پہلے چلے جائیں تو کرمنل ایک ایلیمنٹ اپنی جگہ موجود ہونا, لیکن بلدیہ فیکٹری میں جو آگ لگی تھی وہ بھی سب کے سامنے تھی. بالکل, تو یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اب ظاہر ہے کہ آپ بھی کراچی آئٹ ہیں, میرا بھی شہر سے تعلق ہے, لیکن یہاں پر ہم ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں, آئیں گے کرٹیسائز کریں گے, میڈیا بھی تنقید کرے گا, لیکن وہ معاملہ جوں کا توں رہتا ہے. بلڈنگ کوڈ کی آپ بات کرتے ہیں, کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں نام تبدیل ہونے سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی تبدیلی آئی ہے. تبدیلی کیوں کرا سکتی ہے, کیا کیا جا سکتا ہے, اور آپ کی جماعت اس میں کیا رول پلے کر سکتی ہے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی بلدیہ ٹاؤن حادثے کی, اور بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کا واقعہ ہوا تھا, 259 لوگ جل گئے. اس کے بعد کے واقعات کی آپ نے تذکرہ کیا, جو بڑے واقعات پیش آئے اس شہر کے ساتھ. بات یہ ہے کہ اگر ول نہیں ہوگی نا, تو کوئی چیز کسی چیز کے اندر آپ جو ہے وہ چینج نہیں لا سکتے. لوگوں کو اس بات کی تو جلدی تھی کہ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا دیا جائے, اور اس کو بنانے میں بھی سب لوگ شامل تھے, اللہ ماشاءاللہ سبھی لوگ شامل تھے کہ جنہوں نے کے بی سی اے کو ایس بی سی اے بنا دیا. اس میں میں نے جو بات میں نے کی, بلڈنگ کوڈ موجود ہیں, لیکن عمل درآمد کون کرائے گا؟ عمل درآمد کے لیے تو ول چاہیے نا, عمل درآمد کے لیے تو پھر یہی لوگ موجود ہیں نا. اگر کے ایم سی کے ماتحت یہ سارا فائر اسٹیشن کا جو سسٹم ہے, آگ بجھانے کی جتنی گاڑیاں ہیں, یہ ساری کے ایم سی کے ماتحت ہیں. کے ایم سی صوبائی حکومت, اس میں پیپلز پارٹی ہے, ظاہری بات ہے, کے ایم سی کے اندر پیپلز پارٹی ہے. اسی طرح جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہیں, یہ لوگ 17 سال سے موجود ہیں, ان کے اتحادی بھی رہے ہیں ایم کیو ایم. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شہر کے جو ادارے ہیں وہ اپنا کام کیوں نہیں کر رہے. ان کا کام نہ کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس شہر کے جو ادارے ہیں انہوں نے وہ اس وقت جو ہے وہ رشوت کا گڑھ بنے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں نا, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کوئی جائز کام نہیں ہوتا. ابھی آپ دیکھیں نا, بغدادی کے اندر عمارت گری تھی, عمارت گرنے کے بعد اتنا شور ہوا, 588 عمارتیں ہیں, کراچی کے اندر 471 ہیں. اب آپ مجھے بتائیے, آپ کو اس وقت ہوش آتا ہے کہ جب کوئی حادثہ پیش آ جائے, آپ اگلے حادثے کا انتظار کر رہے ہیں. اب کتنی بدقسمتی کی بات ہے
میں خود وہاں 2 سے 3 مرتبہ گیا, میں اس رات وہاں موجود تھا. لوگ بے بسی کے عالم میں اپنے کاروبار کو جلتا ہوا دیکھ رہے تھے, کچھ نہیں کر سکتے تھے, بے بسی کا عالم تھا. اور دیکھیں نا, جب فائر جو ہے وہ آگ بجھانے والی گاڑی کو کچھ لوگ کہتے ہیں آدھے گھنٹے پون گھنٹے تاخیر سے پہنچی, جبکہ 5 منٹ کا راستہ بھی نہیں ہے. 2 فائر اسٹیشن موجود ہیں قریب میں, آپ کے پاس گاڑی پہنچتی ہے. ایک چیز یہ بھی ہے, یہ چیز مجھے بتائیں منم صاحب, ایک اور ایشو بھی ہے. ایک تو یہ ہے کہ محکمہ فائر بریگیڈ کی کیپیسٹی, اس کی استعداد, اس پہ سوال اٹھانا وہ اپنی جگہ جائز ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو کنسٹرکشن اور جو روڈ بلاکس انیشیلی ہم نے دیکھے اس کی وجہ سے بھی گاڑیوں کو پہنچنے میں, اور آپ کو پتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آگ ایک دفعہ پھیلنا شروع ہو جائے تو اس کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے. میرے لیے حیرانی کی بات ایک اور ہے, وہ یہ ہے کہ چلیں انیشیلی چند گھنٹوں میں تو گاڑیاں نہیں پہنچ پائیں, لیکن اس کے بعد ابھی تو 36 گھنٹے سے زائد کا وقت ہو گیا ہے, اور ابھی بھی بتایا جا رہا ہے کہ دوبارہ سے آگ بھڑک اٹھی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی کہ مشینری ہونے کے باوجود بھی, ساری چیزیں پہنچ جانے کے باوجود بھی اب بھی کام نہیں ہو پا رہا. تو اب کس کو مورد الزام ٹھہرائیں اس پہ؟ دیکھیں جی, مورد الزام تو اب بات وہی ہے کہ ذمہ دار تو حکومت ہوتی ہے نا. اب یہ کراچی میگا میٹروپولیٹن شہر ہے, سب کہتے ہیں, آپ دیکھیں آپ جس سے بھی بات کریں نا وہ کہے گا جی 3 کروڑ آبادی سے کم کی آبادی نہیں ہے. پہلے تو آپ نے آبادی ڈکلیئر کر دی 2 کروڑ 3 لاکھ, جو آپ کہتے ہیں, خود لوگ کہتے ہیں 3 کروڑ 3.5 کروڑ کی آبادی ہے. اب اس آبادی کے اندر آپ کے پاس ٹوٹل جو ہے وہ 28 جو ہے وہ فائر اسٹیشن ہیں. ان میں گاڑیاں کتنی ہیں سب نے دیکھ لیا کہ 18 سے 20 گاڑیاں استعمال ہو رہی تھیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ اسنارکل جو تھی وہ پہلے 2 تھیں, بعد میں بتایا گیا 3 سے 4 اسنارکل ہو گئی, نیوی کی اسنارکل بھی شامل ہو گئی. لیکن دیکھیں دنیا بھر کی ہم مثال دیتے ہیں کہ دنیا بھر سے لوگ آ رہے ہیں, ہمارا ہیلتھ سسٹم استعمال کر رہا ہے. یہ تو بتائیں کہ بھائی دنیا بھر میں تو ہیلی کاپٹر بھی استعمال ہوتے ہیں لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے, دنیا بھر میں تو کیمیکل بھی استعمال کیے جاتے ہیں, فوم کا استعمال ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا, ظاہر بات ہے میں اس پہ اتنی زیادہ بات نہیں کر رہا کہ کتنا فوم کا استعمال ہوا, کیمیکل کا استعمال کتنا کیا گیا. جو ڈرائی کیمیکل ہوتا ہے, پاؤڈر ہوتا ہے, اس کا استعمال آگ بجھانے کے لیے کس حد تک کیا گیا. ہیلی کاپٹر کے ذریعے سارے کام ہوتے ہیں, دنیا بھر کے اندر ہوتے ہیں, لیکن نہیں ہو رہا تو کراچی شہر میں نہیں ہو رہا, جو سب سے زیادہ ریونیو دیتا ہے, جو لائف لائن ہے پورے پاکستان کی, پورے سندھ کو چلاتا ہے, سندھ کے ریونیو میں 95 سے 98% کنٹریبیوٹ کرتا ہے, پاکستان کے خزانے میں جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے. لیکن آپ نے بات کی, دیکھیں سامنے گرین لائن ہے, گرین لائن کی وجہ سے ایک پوری سڑک جو ہے وہ اکوپائی ہوئی بھی ہے, وہ بھی نہیں بن کے دے رہی. ظاہری بات ہے اس کے نتیجے میں انفراسٹرکچر تباہ حال ہے, ادارے اپنا کرنے کا کام نہیں کر رہے. دیکھیں کہیں بھی ہوتا ہے دنیا کے اندر, ایک کسی کی حکومت بھی آ جائے, جو ادارے ہوتے تھے وہ اپنا کام کرتے تھے. جب ان اداروں میں ڈی میرٹ پر, جن کی اہلیت نہیں ہے, پولیٹیکل بنیاد پر لوگوں کو یہاں بھرتی کیا جائے گا جو اپنے حصے کا کام نہیں کریں گے, اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو پہلے یہ الزام لگتا تھا پولیٹیکل بھرتیوں کے معاملے پہ ایم کیو ایم پہ کہ جی ان کی ہوتی ہیں بھرتیاں. اب یہ الزام آپ کہہ رہے ہیں کہ غالباً پیپلز پارٹی ایسا کر رہی ہے, کون کر رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں جی ابھی تو بات یہ ہے کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن ہو, اسی طرح یہ فائر بریگیڈ کا محکمہ ہو, یا کراچی کے دیگر ادارے ہوں, سارے جو بھرتی کیے گئے ہیں اسی دور کے بھرتی کیے ہوئے لوگ ہیں. اب افسران کی سطح پر جو ہے ایس سی یو جی جو ہے وہ پیپلز پارٹی ٹرانسفر کر کے لا رہی ہے, اندرون سندھ سے لے کر آ رہی ہے. اب مزید موقع مل گیا ہے, اداروں کے نام تبدیل کیے جا رہے ہیں. کے بی سی اے سے آپ نے ایس ایس ڈبلیو ایم بی بنا لیا, کراچی ماس ٹرانزٹ سے آپ نے سندھ ماس ٹرانزٹ بنا لیا, اور نام تبدیل کرنے کے بعد جو اصل کام ہو رہا ہے وہ بھرتیوں کا کام ہو رہا ہے. ایک اور چیز مجھے یہ بتائیں منم صاحب, ایک چیز مجھے ذرا بتائیے گا کہ حکومتی ظاہر ہے کہ جو ذمہ داری اپنی جگہ اس پہ تنقید ہوگی, میں 2-3 چیزیں آپ کی ظاہر ہے گوش گزار کرنا چاہوں گا, اس کے اندر بھی حکومتی ایلیمنٹ بھی ہے. ایک تو یہ ہے کہ 1980 کی یہ عمارت ہے, اور پھر 1998 میں اس میں اضافی منزل تعمیر ہوئی. پھر پہلے جو ہے وہ پارکنگ ایریا تھا, اس میں پارکنگ کی تھا سلسلہ, لیکن بعد میں یہ ہے کہ اس میں دکانیں بن گئی اور چھت کو پارکنگ میں بدلا گیا. اور پھر اس کے بعد جناب اپریل 2003 میں اس کی کمپلیشن حاصل ہوئی. انیشیل جو نقشہ تھا اس کے مطابق گل پلازا میں بیسمنٹ سمیت 3 منزلوں کی اجازت تھی, اور بعد میں یہ ہے کہ 179 دکانیں منظور شدہ نقشے سے زائد تعمیر ہوئیں, اور باہر نکلنے کی جگہوں پر راہداری میں بھی دکانیں بنائی گئی. ایک تو یہ ایلیمنٹ. دوسرا یہ ہے کہ میں نے یہ سنا کہ تقریباً جو وہاں پر دکاندار ہیں وہ 1 کروڑ روپے ماہانہ پے کرتے تھے. اب وہ پے کرنے کے باوجود ان کو نہ تو وہاں پر الارم ملا, نہ وہ فائر ایکسٹنگوشر تھے, نہ باہر نکلنے کے راستے تھے. تو اس پہ کس سے پوچھا جائے؟ حکومتی ذمہ داری تو اپنی جگہ موجود ہے, لیکن اس پہ کیا کریں؟ ویسے میرا سوال ہے کہ 1 کروڑ کس کو پے کرتے تھے وہ؟ 1 کروڑ کس کو پے کر رہے تھے وہ؟ آپ کہہ رہے ہیں نا 1 کروڑ روپے پے کرتے تھے وہ, جی دکاندار 1 کروڑ روپے پے کرتے. 1 کروڑ روپے تو بہت ہوتا ہے.
ماہانہ 1 کروڑ روپے. میں یہی تو عرض کر. جی ماہانہ 1 کروڑ, مطلب یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ وہ دکاندار ماہانہ 1 کروڑ روپے پے کر رہے ہوں. دیکھیں, ایک ذمہ داری وہ ہے جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی ہے, جو KMC کی ہے, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی ہے, اور صوبائی حکومت کی ہے کہ وہ بائی لاس پہ عمل کرائے, بلڈنگ کوڈ پر عمل درآمد کرائے. ساتھ ساتھ دیکھیں, اگر آپ جو بتا رہے ہیں 1 کروڑ روپے ادا کیے جا رہے ہیں, ہر دکاندار 1200 دکانیں تھیں یہاں, 1200 دکانیں تھیں, 1 کروڑ روپے ادا کیے جا رہے ہیں, تو دیکھیں یہ ساری چیزیں تو ہونا چاہیے نا پھر. اور یہ ویسے بھی ہونا چاہیے, اگر ادا نہ بھی کر رہے ہو تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان سارے SOPs پر عمل درآمد. 8,000 روپے فی دکان, اگر اس طرح 8,000 مطلب یہ کہ میتھ کریں تو جی 8,000 روپے ٹھیک ہے, تقریباً 96 لاکھ روپے ہو گئے نا, تو تقریباً وہ 1 کروڑ روپے ہی ہوگا. ٹھیک ہے, تو اب دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ اس پہ عمل درآمد کرانا, تو پھر جہاں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان سارے بائی لاس پر عمل درآمد کرایا جائے, وہیں پھر ایسوسیشن کی ذمہ داری بھی ہے کہ اگر چیزیں کی جا رہی ہیں تو اس کو پھر اسی طرح جو ہے پھر وہ پے بیک بھی ہو نا, پھر لوگوں کو فیسلٹی بھی اسی طرح دی جائے. اور نہ صرف یہاں بلکہ دیکھیں شہر کے اندر جہاں جہاں عمارتیں موجود ہیں ان ساری عمارتوں کے اندر اس بات کو تو شور کرنا چاہیے ہے کہ وہاں جو ہے وہ وینٹیلیشن کا نظام ہو, وہاں الارم سسٹم موجود ہو, وہاں ایگزٹ روٹ موجود ہو, اور اس کے نتیجے میں فائر فائٹنگ سسٹم موجود ہو, اور لوگوں کو ٹریننگ بھی دی جائے, باقاعدہ افراد موجود ہوں, تاکہ یہی حل ہے جس کے نتیجے میں ہونا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا.